السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کی جو قسمیں ہوتی ہیں یہ مختلف اعتبار سے ہوتی ہیں۔ کبھی اسم کی قسمیں جنس کے اعتبار سے ہوتی ہیں، کبھی اسم کی قسمیں معنی کے اعتبار سے ہوتی ہیں، کبھی اسم کی قسمیں ہیئت کے اعتبار سے ہوتی ہیں، اور کبھی اسم کی قسمیں گنتی کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ آج ہم گنتی کے اعتبار سے اسم کی قسموں کو پڑھیں گے۔ گنتی کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 واحد، نمبر 2 جمع۔ نمبر 1 واحد، نمبر 2 جمع۔ واحد کی تعریف: وہ لفظ جس سے ایک چیز سمجھی جائے جیسے کتاب۔ واحد کی تعریف: وہ لفظ جس سے ایک چیز سمجھی جائے جیسے کہ کتاب۔ جمع کی تعریف: وہ لفظ جس سے ایک سے زیادہ چیزیں سمجھی جائیں جیسے کہ دو کتاب۔ جمع کی تعریف: وہ لفظ جس سے ایک سے زیادہ چیزیں سمجھی جائے جیسے کہ 2 کتاب، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے واحد اور جمع کی تعریف پڑھ لیا اور سن لیا، اور اس کو سمجھیے آپ۔ واحد کہتے ہیں اس لفظ کو کہ جس سے ایک چیز سمجھی جائے۔ واحد کہتے ہیں اس لفظ کو جس سے ایک چیز سمجھی جائے، جیسے کہ کتاب، اس سے ایک چیز سمجھی جاتی ہے، مسجد ایک چیز سمجھی جاتی ہے، لڑکا ایک چیز سمجھی جاتی ہے۔ دنیا کی جتنی ساری چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے بولیں گے تو ایک چیز سمجھی جائے گی۔ تو جس سے ایک چیز سمجھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے واحد کہتے ہیں۔ اس کے بعد جمع کو سمجھیے۔ جمع کہتے ہیں ایک سے زیادہ چیز کو۔ اب ایک سے زیادہ 2 ہو جائے، 3 ہو جائے، 4 ہو جائے، 10 ہو جائے، 100 ہو جائے، 1000 ہو جائے، کروڑ ہو جائے، اس کو بھی جمع کہتے ہیں۔ ایک سے زیادہ اگر ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں۔ اب کوئی بچہ یہاں سوال کر سکتا ہے کہ سر تثنیہ پھر کہاں چلا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ اردو زبان میں، یعنی عربی کے علاوہ جتنی زبانیں ہیں ان زبان میں کیا نہیں ہوتا؟ تثنیہ نہیں ہوتا ہے، صرف عربی میں تثنیہ ہوتا ہے۔ عربی میں واحد بھی ہوتا ہے، تثنیہ بھی ہوتا ہے اور جمع بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی زبانیں ہیں اس میں کیا نہیں ہوتا؟ تثنیہ نہیں ہوتا ہے۔ واحد اور جمع کو سمجھ لیے۔ اب سمجھیے کہ کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جس کی جمع مقرر ہے، اور کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جس کی جمع مقرر نہیں ہے۔ جب مقرر نہیں تو کیا ہوگا؟ تو اس کو قاعدہ کے ذریعے سے فٹ کیا جاتا ہے۔ قاعدہ کے ذریعے سے اس کو فٹ کیا جاتا ہے۔ جب قاعدہ معلوم ہوگا تب نہ ہم فٹ کریں گے، اسی لیے ہم سب سے پہلے قاعدہ کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم مثال سے سمجھیں گے۔ قاعدہ نمبر 1: جس لفظ مذکر کے آخر میں الف یا ہا ہو تو اس کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخری حرف کو حذف کر کے اس کے بدلہ میں یہ لگا دیا جاتا ہے، جیسے لڑکا سے لڑکے اور پردہ سے پردے۔ قاعدہ نمبر 1: جس لفظ مذکر کے آخر میں الف یا ہا ہو تو اس کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخری حرف کو حذف کر کے اس کے بدلہ میں یہ لگا دیا جاتا ہے، جیسے کہ لڑکا سے لڑکے اور پردہ سے پردے۔ قاعدہ نمبر 1 یہ کہہ رہا ہے کہ جس لفظ مذکر کے آخر میں الف اور ہا ہو تو اس کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری حرف کو حذف کر دو اور اس کے بدلہ میں یہ لگا دو، جیسے کہ لڑکا سے لڑکے اور پردہ سے پردے۔ یہاں ہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے مثال: یہ کیا ہے؟ لڑکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ لڑکا ہے۔ آخر میں کیا ہے؟ الف ہے۔ تو اب اس الف کو ہم حذف کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لڑک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ لڑک ہو جائے گا۔ تو اب اس کی جب جمع بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ الف کو جو حذف کیے تو الف کو حذف کرنے کے بدلہ میں یہ لگا دیں گے، جیسے کہ ہم یہاں یہ لگا رہے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہو گیا؟ لڑکے ہو گیا۔ اسی طریقے سے پردہ،
پردہ کو سمجھیے، پردہ یہ کیا ہے؟ پردہ ہے۔ اب اس کی جب جمع بنائیں گے تو اس کے آخری حرف کیا ہے؟ ہا ہے، تو اس کو ہم حذف کر دیں گے، مٹا دیں گے، تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ پرد ہو جائے گا۔ تو اس کی جب جمع بنائیں گے تو ضابطہ کیا ہے؟ یہ لگا دو، تو ہم یہ لگا دیں گے، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ پردے ہو گیا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ پردے ہو گیا۔ تو ضابطہ نمبر ایک، قاعدہ نمبر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ جس لفظ مذکر کے آخر میں الف یا ہا ہو تو اس کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخری حرف کو حذف کر دو، مٹا دو، ہٹا دو، اور اس کے بدلہ میں یہ لگا دو، تو وہ واحد سے جمع ہو جائے گا، جیسے کہ ہم نے آپ کو مثال سے سمجھایا۔ اب پڑھتے ہیں قاعدہ نمبر 2 کو۔ قاعدہ نمبر 2، جس لفظ مؤنث کے آخر میں یا ہو تو اس کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف اور نون گنہ بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے لکڑی سے لکڑیاں، لڑکی سے لڑکیاں۔ قاعدہ نمبر 2، جس لفظ مؤنث کے آخر میں یا ہو تو اس کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف اور نون غنہ بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے لکڑی سے لکڑیاں، لڑکی سے لڑکیاں، وغیرہ وغیرہ۔ قاعدہ نمبر 2 یہ کہہ رہا ہے کہ جس لفظ مؤنث کے آخر میں یا ہو تو اس کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں الف اور نون غنہ بڑھا دو۔ نون غنہ جانتے ہیں نا؟ نون غنہ کہتے ہیں اس نون کو کہ جس کی آواز ناک سے آتی ہے، جیسے کہ ماں میں جو آخر میں نون ہے وہ نون غنہ ہے، سمجھ گئے؟ تو آخر میں اگر آخر میں یا ہو تو اس کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ الف اور نون غنہ بڑھا دو، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جمع ہو جائے گا، جیسے کہ اس کی مثال لکڑی، دیکھیے لکڑی، لکڑی ہے، آخر میں کیا ہے؟ آخر میں یا ہے، تو اب اس کی جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ الف اور نون غنہ بڑھا دو، تو الف اور نون غنہ بڑھا دیے، کیا ہو گیا؟ لکڑیاں۔ لیکن لکھنے کا طریقہ یہ ہے، سمجھ گئے؟ اس کے بعد ہم دوسری مثال سمجھتے ہیں۔ دوسری مثال لڑکی، آخر میں کیا ہے؟ یا ہے، تو اس کی جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں الف اور نون غنہ بڑھا دو، تو اب کیا ہو گیا؟ لڑکیاں۔ لیکن لکھنے کا طریقہ ہمارا کیا ہے؟ لکھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ لڑکیاں۔ قاعدہ نمبر 2 مکمل ہو گیا۔ اب ہم سمجھتے ہیں قاعدہ نمبر 3 کو۔ قاعدہ نمبر 3، جس لفظ مؤنث کے آخر میں تا یا ٹا ہو، جس لفظ مؤنث کے آخر میں تا یا ٹا ہو تو اس کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں یا اور نون لگا دیا جاتا ہے، نون غنہ، یا اور نون غنہ لگا دیا جاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 3، جس لفظ مؤنث کے آخر میں تا یا ٹا ہو تو اس کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں یا اور نون غنہ بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے بناوٹ سے بناوٹیں، سجاوٹ سے سجاوٹیں، عورت سے عورتیں۔ قاعدہ نمبر 3 یہ کہہ رہا ہے کہ جس لفظ مؤنث کے آخر میں تا اور ٹا ہو تو اس کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یا اور نون غنہ بڑھا دو، جیسے کہ عورت ہے، تو عورت کے آخر میں کیا؟ تا ہے، تو اس کے آخر میں یا اور نون غنہ بڑھا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ عورتیں ہو جائے گا۔ بناوٹ، آخر میں ٹا ہے، جب جمع بنائیں گے تو یا اور نون غنہ بڑھا دیں گے، تو اب کیا ہو جائے گا؟ سجاوٹیں، بناوٹیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد سمجھتے ہیں قاعدہ نمبر 4 کو۔ قاعدہ نمبر 4
جس لفظ مؤنث کے آخر میں یا ہو، جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون غنہ بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے کہ چڑیا سے چڑیاں، چڑیا سے چڑیاں۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 5 سمجھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 5، جس لفظ مؤنث کے آخر میں الف ہو، جس لفظ مؤنث کے آخر میں الف ہو تو اس کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں یا اور نون غنہ بڑھا دیا جاتا ہے، یا اور نون غنہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 5، جس لفظ مؤنث کے آخر میں الف ہو تو اس کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یا اور نون غنہ بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے کہ گھٹا سے گھٹائیں، گھٹا سے گھٹائیں۔ اب قاعدہ نمبر 5 کو سمجھیے۔ قاعدہ نمبر 5 یہ کہہ رہا ہے کہ جس لفظ مؤنث کے آخر میں الف ہو تو اس کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یا اور نون غنہ بڑھا دو، تو اب کیا ہو جائے گا، وہ جمع ہو جائے گی، جیسے گھٹا سے گھٹائیں۔ اب سمجھتے ہیں قاعدہ نمبر 6 کو۔ قاعدہ نمبر 6، جس لفظ کے آخر میں مذکورہ لفظوں میں سے کوئی نہ ہو، جس لفظ کے آخر میں مذکورہ لفظوں میں سے کوئی نہ ہو تو اس کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یا اور نون غنہ بڑھا دو۔ اس کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یا اور نون غنہ بڑھا دو، جیسے کہ کتاب سے کتابیں، جیسے کہ کتاب سے کتابیں۔ قاعدہ نمبر 6 کہہ رہا ہے کہ جس لفظ کے آخر میں مذکورہ الفاظ میں سے یعنی کہ قاعدہ نمبر 1 سے لے کر 5 تک جو الفاظ گزرا، الف، یا، تا، الف، تو وہ جو الفاظ گزرا ان الفاظ میں سے اگر نہ ہو کوئی الفاظ تو اس کو کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ اس کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یا اور نون غنہ بڑھا دو، جیسے کہ کتابیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ مکمل طور پر سمجھ گئے۔ اگر کہیں پر دقت ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیں۔ ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔